والسمیع البصیر صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ درود پاک بآواز بلند صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ وہی لامکاں کے مکیں ہوئے سر عرش تخت نشیں ہوئے، وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ معزز و محترم عاشقان رسول، دوستو، یہ معراج کی رات ہے، یہ 27 رجب المرجب کی رات جس میں ہم بیٹھے ہیں۔ یہ پیارے بچے آپ بھی توجہ سے سنیں بیٹا، یہ معراج کی رات ہے 27 رجب المرجب کو۔ یہ وہ رات ہے جس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ عظیم تحفہ عطا ہوا جو حضور سے پہلے کسی نبی کو ملا نہ حضور کے بعد کسی نبی کو ملا۔ قیامت کی صبح تک کسی نبی کو، کسی رسول کو وہ تحفہ میسر نہیں آیا جو اس رات اللہ کریم نے اپنے محبوب کو عطا کیا۔ وہ پتہ کون سا تحفہ ہے؟ بے حجاب دیدار ذات باری تعالی۔ یہ وہ رات ہے جس رات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کر بے حجاب دیدار عطا کیا۔ ہمارے نا پہلے معراج کے جلسے بہت ہوا کرتے تھے، بچوں کو تو نہیں پتہ ہوگا، لیکن جو بڑے سیانے بزرگ بیٹھے ہیں، قبلہ صفدر صاحب بیٹھے ہیں، بھائی عبدالغفار صاحب ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، طاہر صاحب ہیں، بھائی شاہد صاحب ہیں، ان کو یاد ہوگا، بھائی اعجاز صاحب ہیں کہ پہلے معراج کے بڑے جلسے ہوتے تھے۔ پتہ نہیں کیا نظر لگ گئی ہمیں کہ ہم اپنے دنوں کو ہی بھول گئے، ہم اپنی راتوں کو بھول گئے۔ اب بڑی عجیب بات ہے، پورے شہر کے اندر کہیں بھی معراج کے حوالے سے جلسے نہیں، پتہ نہیں کسی کو۔ آپ میڈیا پہ دیکھیں گے، آپ ٹی وی پہ دیکھیں گے، آپ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کون سی رات ہے۔ بھائی یہ وہ عظیم رات ہے جس جیسی رات کائنات میں کسی نبی کو عطا نہیں ہوئی، کسی نبی کی امت کو عطا نہیں ہوئی۔ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی، حضور کو عطا کی، اتنی برکتوں والی رات۔ اور ایک مسئلہ اور سن لیں، میں نے جلدی مسئلے بتانے ہیں، توجہ سے سننا۔ معراج کی رات، ہم یہ جو معراج کا ذکر کرتے ہیں نا، ذکر معراج، شب معراج، لیلۃ المعراج، یہ اس لیے کرتے ہیں کہ اس ایک معجزے کے اندر لاکھوں معجزے چھپے ہوئے ہیں۔ اگر آپ معراج والا سبق پڑھ لیتے ہیں نا، معراج والا سبق یاد کر لیتے ہیں، آپ کبھی مار نہیں کھائیں گے۔ کیوں؟ معراج کے اندر سارے مسئلے آ گئے ہیں، اور معراج بیان بھی اہل سنت ہی کرتے ہیں۔ کیوں؟ بھئی اس میں نبی پاک کی عظمت کے پہلو بڑے ہیں۔ دوسروں کی مسجدوں میں جمعے کے دن بھی، معراج کا دن بھی ہو نا جمعے والا، تو وہاں پہ بھی یہ خطبہ نہیں بیان کیا جاتا۔ کیوں کہ جب معراج بیان کریں گے تو عقیدے نکھر کے سامنے آئیں گے۔ پہلا عقیدہ پتہ کیا ہے؟ معراج جس وقت شروع ہوئی تو بالکل شروع میں جبریل امین آتے ہیں، فرشتوں کی جماعت لے کے آتے ہیں،
جنت سے براق لے کے آتے ہیں، پورے پروٹوکول اور ادب سے مصطفیٰ کو جگاتے ہیں۔ دیکھیں نا، آپ اگر کسی کو دعوت دیں، ہمارے گھر تشریف لائیں، تو آپ زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے؟ اس کو کال کر دیں گے کہ جناب آپ آج تشریف لائیں، آپ کی دعوت ہے۔ اگلا کیسے آتا ہے؟ یہ اس کی بہت زیادہ عزت کریں گے تو آپ اسے کہہ دیں گے جی آپ کسی اچھی سواری پہ آ جائیں، ہم انتظام کر دیں گے۔ رب نے فرمایا محبوب کو بلانا ہے، عرش کو سجانا ہے، جبریل گاڑی بھی تم لے کے جاؤ، پروٹوکول آفیسر بھی تم لے کے جاؤ اور محبوب کی دہلیز پہ جاؤ۔ کتنی عزت افزائی سے معراج سے پہلا عقیدہ یہ ثابت ہوتا ہے، اللہ کو اپنے محبوب کی ہر ادا پسند ہے، پورے پروٹوکول سے، فرشتوں کی ہزاروں کی جماعت ہے۔ پہلا کام پتہ کیا کیا؟ حضور کو بیدار کیا۔ دوسرا کام پتہ کیا کیا؟ حضور کا سینہ مبارک شک کر کے قلب مبارک باہر نکالا، دل باہر نکالا، آب زمزم سے غسل دیا، بعد کتابوں میں ہے آب کوثر سے غسل دیا۔ آپ کا اور ہمارا دل اگر سینے سے باہر نکال کے رکھ دیا جائے، آپ اور میں زندہ رہیں گے؟ سینہ شک ہو، دل باہر نکل آئے، کیا زبردست عقیدہ ہے معراج کے اندر چھپا ہوا۔ ہم اپنی زندگی کے لیے اپنے دل کے دھڑکنے کے محتاج ہیں، مصطفیٰ کا سینہ شک ہو، دل باہر بھی نکل آئے، حضور اپنے دل کے محتاج نہیں ہیں، دل مصطفیٰ کا محتاج ہے۔ عقیدہ نکلا، مصطفیٰ کریم کی ذات ببرکات افضل و اعلیٰ ہیں۔ حضور براق پہ تشریف رکھتے ہیں، صلی رکعتین، حضور پہلے 2 رکعت پڑھ لیں۔ معراج شروع بھی نماز سے ہوئی ہے، معراج ختم بھی نماز پہ ہوئی ہے۔ یہ آپ کو بڑی خوبصورت بات بتا دی میں نے، معراج شروع بھی نماز سے ہوئی ہے، اور جب حضور واپس آئے تو رب نے تحفہ کون سا دے کے بھیجا؟ نماز نہیں چھوڑنی، نماز سے بات بنتی ہے۔ کہاں جانا ہے؟ رب کے پاس۔ تو رب کی طرف جاننے کے لیے کون سی چیز آپ کے پاس ہونی چاہیے؟ نماز۔ نماز رب تک پہنچاتی ہے۔ نماز پڑھی، نماز پڑھ کے سفر شروع کیا، مدینہ طیبہ پہنچے۔ معراج مکہ میں ہوئی، ابھی وہ مدینہ طیبہ نہیں تھا، ابھی یثرب تھا۔ کہا ابھی پہلے یہاں آئیں، اس زمین کو برکتیں عطا کر کے پھر آگے چلتے ہیں۔ پھر حضور فرماتے ہیں اگلا سٹیپ، موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرے۔ یہ قبر درمیان میں کہاں آ گئی؟ قرب باری تعالیٰ میں رستے میں قبریں بھی آتی ہیں، نہیں سمجھ میں آئی بات؟ اللہ والوں کی قبروں پہ بہت کچھ ہے۔ یہ آج بعض لوگوں کو قبروں سے بڑی ٹینشن ہو جاتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتنے بڑے امام ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کی زیارت کی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتنے بڑے امام ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہمارا ہاتھ اماموں کے ہاتھ میں ہے، ہم بے سہارا نہیں ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ عظیم ترین ہستی ہیں، امام نووی جیسا بندہ جن کا غلام ہے۔ یہ اب جب درس نظامی کرتے ہیں آپ صحیح مسلم شریف کی شرح امام نووی پڑھتے ہیں، امام جلال الدین سیوطی جیسا بندہ وہ امام شافعی کا مقلد ہے، امام بخاری جیسا بندہ، امام مسلم بن حجاج القشیری جیسا بندہ، وہ فرماتے ہیں جب مجھے کوئی پریشانی آتی تھی
ذهبت الی قبر ابی حنیفہ، میں امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر پہ جاتا تھا، ان کے مزار پہ جا کے صلیت رکعتین، میں 2 رکعت نماز نفل پڑھتا تھا، وسألت اللہ تعالی بقبر ابی حنیفہ، اور امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر کے وسیلے سے رب سے عرض کیا کرتا تھا، یا اللہ امام اعظم ابو حنیفہ ان کی قبر پہ آ گیا ہوں، یا اللہ میری مشکل حل کر دے، ابھی وہاں سے میں اٹھتا بھی نہیں تھا، میری مشکل حل ہو جایا کرتی تھی۔ چاروں امام، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، چاروں قبروں کو ماننے والے ہیں، قبروں پہ جانے والے ہیں، تبرک کے قائل ہیں، وسیلے کے قائل ہیں، چاروں اہل سنت ہیں۔ اور حضور فرماتے ہیں جب میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرا تو موسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے تھے بھلا؟ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، لیٹ کر بھی نہیں، بیٹھ کر بھی نہیں، کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ مررت بقبر موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ، معراج پڑھیں گے یہ عقیدہ پکا ہوگا، اللہ کے نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، زندہ نہیں ہوتے تو قبر میں نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ یہ میری نئی قوم جو آدھے کلپ یوٹیوب کے آدھے منٹ کے کلپ پہ عقیدہ بدلنے والی، اس حدیث کو نقش کرو، سیاستہ میں ہے، نسائی شریف میں ہے، مسلم شریف میں ہے، ایک لفظ کی تبدیلی کے ساتھ، لیلۃ اسریٰ بھی اس میں ایک لفظ ہے کہ معراج کی رات۔ حدیث یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرا، وہ قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ نبی قبر میں زندہ بھی ہوتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے۔ معراج پڑھیں گے تو اگلا مسئلہ بھی سمجھ آئے گا کیا؟ حضور فرماتے ہیں مسجد اقصیٰ میں پہنچا تو مسجد اقصیٰ میں 1,24,000 کم و بیش سارے نبی مرسلین سارے اکٹھے تھے، سب انبیاء و مرسلین وہاں جمع تھے، اور ان سب کو جماعت کس نے کروائی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور آپ کو یہ بھی بات بتا دوں، نماز کی 2 رکعتیں تھیں۔ کتنی رکعتیں حضور نے پڑھائیں؟ 2 رکعت تھی، ابھی نماز تو فرض نہیں ہوئی تھی، وہ 2 رکعت نفل تھی۔ اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد حضور نے قل یا ایھا الکافرون پڑھا، یہ سورت۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد سورہ الاخلاص پڑھی، اور نبیوں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی۔ سیاستہ اٹھا لیں، بڑی بڑی کتابیں اٹھا لیں، بہقی اٹھا لیں، امام ابن کثیر کو پڑھ لیں، اتھینٹک مسئلہ، تمام نبیوں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی؟ اچھا مجھے ایک بات تو بتائیں، جماعت جسموں کو ہوتی ہے یا صرف روحوں کو ہوتی ہے؟ بھائی جسم مال روح، جسم اور روح دونوں ہوں تو پھر ہی جماعت ہوگی نا۔ کوئی امام صاحب کہے کہ پیچھے جتنی روح ہیں یا اللہ میں سب کا امام ہوں، اللہ اکبر، ایسے تو نہیں نا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، یہ جو 1,24,000 کم و بیش انبیاء، چلو یہ بھی بتا دوں 10 صفیں بنی تھی، کتنی صفیں تھی؟ 10۔ 7 صفوں میں انبیاء کھڑے تھے، 3 صفوں میں مرسلین کھڑے تھے، اور فرشتے بھی 7 جمع ہو گئے تھے۔ اتنی بابرکت جماعت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سوال جو میں آپ سے پوچھنے جا رہا ہوں بڑا قیمتی سوال ہے۔ روحوں کو جماعت نہیں ہوتی، جسموں کو ہوتی ہے۔ کسی نبی کی قبر دنیا میں کہیں تھی، کسی نبی کی قبر کہیں تھی، کوئی نبی آسمانوں پہ موجود تھا، کوئی نبی دنیا میں کہاں موجود تھا۔ انبیاء سارے اکٹھے ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اپنی اپنی قبروں سے باہر نکلے یا نہیں نکلے؟ مسجد اقصیٰ میں جمع ہوئے، حضور نے جماعت کروائی، پھر واپس گئے۔ معراج کا سبق پڑھیں گے، عقیدہ پکا ہوگا کیا کہ نبی چاہے تو اپنی قبر سے باہر کسی جگہ پہ جا بھی سکتا ہے، واپس آ بھی سکتا ہے، اور مصطفیٰ جیسا امام مل جائے تو حضور کے پیچھے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت،
بھائی تم ایک نبی کی بات کرتے ہو. کچھ لوگوں کو ایسے بلا وجہ نبیوں پہ تکلیف شروع ہو جاتی ہے. جو آپ کہتے ہیں نبی زندہ ہے قبر میں، بھائی معراج کی رات سارے نبی آئے نہیں، کہاں سے آئے تھے؟ قبروں سے ہی آئے تھے. اس کا مطلب ہے نبی کے وجود کو اپنے وجود پہ قیاس مت کرو، نبی کی آنکھوں کو اپنی آنکھوں پہ قیاس مت کرو، نبی کی قوت سماعت کو اپنی قوت سماعت پہ قیاس مت کرو. نہ تمہارا دیکھنا نبی جیسا، نہ تمہارا سننا نبی جیسا، نہ تمہارا اٹھنا نبی جیسا، نہ تمہارا بیٹھنا نبی جیسا. اللہ اپنے نبیوں کو بڑی شان عطا کرتا ہے. کیا دوسرے آسمان پہ عیسیٰ علیہ السلام موجود نہیں ہے؟ کیا قرآن مجید میں نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے آئیں گے؟ یہ قیامت کی نشانی ہے. فلا تمترن بہا وانہ لعلم للساعۃ فلا تمترن بہا. عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے، اس کو جھٹلانا مت. اور سیاستہ میں مسلم شریف میں ہے وہ واپس آئیں گے، تو وہ زندہ موجود ہیں یا نہیں؟ اب آپ کی سائنس تو یہ کہتی ہے کہ جیسے جیسے آپ اوپر جائیں گے آسمانوں پہ وہاں آکسیجن نہیں ہے، آکسیجن کے بغیر زندگی نہیں ہے. تو ہم سائنس کی مانیں گے یا اللہ رسول کی مانیں گے؟ ہم اللہ رسول کی مانیں گے. ہاں، معراج ہمیں ہمارے عقیدوں کو مضبوط کرنے والا پکا سبق ہے، اس کو یاد کریں. رحمت للعالمین جانے کائنات حضور معراج کی رات نبیوں کو امامت کروا رہے ہیں، اور اس میں بھی ایک خوبصورت سبق ہے. کیا؟ یہ بچہ بچی جب ہم شادی کرتے ہیں نا، تو بیٹوں کی شادی پہ ہم خاص طور پہ اس بچے کو مسجد میں لے کے آتے ہیں. چل بھائی 2 نفل پڑھ شادی کے. آتے ہوتے اس کو ہوتا نہیں، پتہ بھی نہیں ہوتا، آگے پوچھتے استاد جی اور نیت کیڑی کرنی ہے؟ ہم بھی پھر بتا دیتے ہیں بیٹا یہ نیت کر لے. تو جناب وہ کبھی کبھی قاری صاحب کو 500 روپیہ بھی دے دیتے ہیں. ہمارے محلے والے تو اکثر لے کے جاتے ہیں. تو ہم ایک پروٹوکول دیتے ہیں، ایک عزت دیتے ہیں کہ بھائی تم نے نئی زندگی کی ابتدا کرنی ہے، تو نئی زندگی کی تم ابتدا کر رہے ہو تو مسجد سے کرو، نماز سے کرو، نفل پڑھو. اللہ کریم نے فرمایا حبیب ہم نے آپ کی امت پہ نماز فرض کرنی ہے آج رات. آپ اپنی نماز کی ابتدا نبیوں کی امامت سے کریں. ہائے ہائے ہائے. تو حضور نے اپنی امامت کی ابتدا کس سے کی؟ نبیوں کی امامت سے. ہر نبی پہ نماز تھی، کسی پہ 1، کسی پہ 2، کسی پہ 3، کسی پہ 4. پہلے نبیوں پہ بھی نمازیں فرض تھیں، لیکن انہوں نے اپنی نمازوں کی ابتدا اپنی امت سے کی. یہ شان مصطفیٰ ہے کہ حضور نے اپنی نماز کی ابتدا سارے نبیوں کی امامت سے شروع کی. اور پھر معراج میں کچھ ہمیں اخلاقی اسباق بھی ملتے ہیں. میں 1-2 سبق بیان کر کے معراج کے آپ دوستوں تک ایک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. میرے سرکار فرماتے ہیں سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، جبریل امین بھی ساتھ چھوڑ گئے، محبت سے عرض کرنے لگے حضور آگے آپ جائیں گے. لو دنوت انملۃ لاحترقت، ایک پورے کے برابر آگے جاتا ہوں تو جل جاؤں گا. نوریوں کا امام بھی جہاں نہ جا سکے وہاں مصطفیٰ جاتے ہیں. کیا شان مصطفیٰ ہے. حضور آگے تشریف لے جاتے ہیں. یہ حقیقت محمدیہ کی معراج ہے. اور وہ جو آگے کا منظر ہے قرآن میں موجود ہے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَآىٰ. اور اس سے اوپر، سدرہ سے اوپر، امام بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1120 حضور فرماتے ہیں فَدَنَ الْجَبَّارُ رَبُّ الْعِزَّةِ، پھر اللہ کریم نے مجھے اپنے قریب کیا. فتد اللہ، پھر اور قریب کیا. قرآن مجید میں فکان قاب قوسین، 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. یہ جو تیر چلاتے ہیں نا تو کمان ہوتی ہے،
یہ بازوؤں کو ایسے کریں تو کمان کی صورت بنتی ہے. یہ اصل میں عربی میں ہوتا ہے کہ بہت قربت. فکان قاب قوسین، 2 کمانوں کا فاصلہ. او ادنا، پھر اس سے بھی قریب. اور اس سے بڑھ کے قرب کو میں لفظوں میں کیسے بیان کروں؟ اللہ نے اپنے محبوب کو اتنا قرب عطا کیا، وہ قرب خاص. یہ جو ہم التحیات پڑھتے ہیں نا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ حضور نے عرض کیا تھا معراج کی رات، یا اللہ یہ میری قولی فعلی بدنی جتنی باتیں، یا اللہ میرا سب کچھ تیرے لیے ہے. یہ وہاں پہ کہا گیا تھا معراج کی رات، یا اللہ میں نے جتنی محنت کی، میری قولی فعلی بدنی عبادتیں ریاضتیں محنتیں کوششیں میری ذات کے لیے نہیں ہے، سب کچھ تیرے لیے ہے. جب کہا نا سب کچھ یا اللہ تیرے لیے ہے، تو رب نے آگے سے کہا کیا؟ السلام علیکہ ایھا النبی، اب میرے پیارے سونے نبی تجھے میرا سلام ہو. یہ جب ہم التحیات میں بیٹھتے ہیں نا، یہ وہ واقعہ یاد کیا کریں معراج کی رات. مصطفیٰ نے کہا یا اللہ سب کچھ تیرا ہے، رب نے فرمایا حبیب تو میرا ہے. رب نے سلام کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، رب کی رحمت ہو، رب کی برکت ہو میرے حبیب. ہائے 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 یار، بندہ یہاں سے کوئی کسی بڑی جگہ پہ چلا جائے نا، اس کو ماڑے بندے یاد نہیں رہتے. ایسے ہے نا جی، کوئی بندہ کسی مقام پہ پہنچے، اس کو غریب بندے یاد نہیں رہتے. حضور اس مقام پہ پہنچے جہاں کوئی پہنچ سکتا ہی نہیں. اس مقام پہ جب رب نے کہا نا، ہائے ہائے ہائے، میں اس کو لفظوں میں کیا بیان کروں، کتنی بڑی بات ہے. اس مقام پہ جہاں کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، یا محبوب ہے، اس راز کے خاص مقام پہ اللہ کریم نے فرمایا حبیب تجھ پہ سلام ہو. ملاقات ہو رہی ہے، 1 to 1 ملاقات ہے. حضور کہہ رہے ہیں یا اللہ میرا سب کچھ تیرے لیے ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا حبیب تجھ پہ میری رحمتیں ہوں، تجھ پہ میری رحمتیں ہوں، تجھ پہ میری برکتیں ہوں، تجھ پہ سلام ہو. تو حضور نے آگے سے پتہ کیا کہا؟ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یا اللہ وہ پیچھے جو چھوڑ کے آئے ہوں ان پہ بھی سلام بھیج دیں. ہائے 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 ہائے. اور یار اس جگہ پہ جا کے حضور ہمیں نہیں بھولے. بھائی دنیا میں کوئی کسی جگہ پہ جائے اس کو پچھلے یاد ہی نہیں رہتے، اور پھر اتنا خاص مقام، اور اس مقام قرب الہی میں جا کے حضور کے ذہن میں چل کیا رہا تھا؟ اپنی گناہگار امت چل رہی اس کو. تو یہ اللہ کریم نے التحیات کی صورت میں تحفہ ہمیں دیا. ہر نماز کے اندر معراج ہے، کوئی مانے یا نہ مانے. بعد میں ادھر بہت سے ایسے بھی مخلوق پیدا ہو گئی ہے، وہ کہتے ہیں ہم معراج کو مانتے ہی نہیں ہیں. چٹے ننگے منکر معراج کا کلی انکار کر دیتے ہیں. اللہ کے بندو معراج کا انکار کرو گے تو یہ التحیات کیسے پڑھتے ہو؟ یہ تو واجب ہے نماز میں، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اس مقام پہ اللہ کریم نے فرمایا میرے حبیب یہ آپ نے مناظر دیکھے، جنت دیکھی، دوزخ دیکھی، مناظر دیکھے. اب جو سبق آپ کو بتا رہا ہوں خدا کے لیے اس سبق کو یاد کر لیں. حضور کیوں گئے تھے سارا کچھ دیکھنے کے لیے؟ ہمارے لیے ایک پیغام لے کے آئے تھے. کیا پیغام؟ حضور نے فرمایا میرے امتیوں میں نے وہاں پہ دوزخ میں کچھ مناظر دیکھے ہیں. کیا؟ حضور نے فرمایا میں نے یہ منظر دیکھا کہ کچھ لوگوں کے جو ناخن ہیں نا بڑے بڑے تانبے کے، اس سے وہ اپنے چہرے کو چھیل رہے ہیں، اپنا گوشت اکھاڑ رہے ہیں جسم سے. میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جو اپنے شکل کو بگاڑ رہے ہیں، گوشت اکھاڑ رہے ہیں، جلد ان کی چھل چکی ہے، خون بہہ رہا ہے، گوشت اتر چکا ہے. جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں آپ کی امت میں سے جو لوگوں کی عزتیں پامال کرتے تھے، لوگوں کی آبرو ریزی کرتے تھے، غیبت کرتے تھے، لوگوں کے بارے میں ان کی چیزوں کو بیان کر کر کے لوگوں کو ان سے متنفر کرتے تھے، لوگوں کے عیبوں کو بیان کرنے والے. حضور نے فرمایا میری امت تم اس سے بچنا.
حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا کچھ لوگوں کو جن کے جبڑے اونٹ کی طرح تھے، سوج گئے تھے آگ کی وجہ سے، اور آگ کے انگارے جو ہیں، پتھر آگ کے، وہ ان کے منہ میں ڈالے جاتے تھے، ان کے پشت سے نکل جاتے تھے پورا جسم جلا کے۔ میں نے پوچھا یہ آگ کے انگارے کھانے والے کون ہیں؟ تو جبریل امین نے مجھے بتایا حضور یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال کھاتے تھے، یتیموں کا مال کھانے والے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے آگے تازہ گوشت اچھا پڑا ہوا ہے، وہ اس کی طرف نہیں دیکھتے، غلیظ گندا گوشت ہے اس کو اٹھاتے ہیں، وہ آگ بن کے ان کے جسم میں چلا جاتا ہے، برہنہ لباس ہے، اس غلاظت کو کھاتے ہیں اور ساتھ آگ میں جلتے ہیں۔ اور میں نے کچھ عورتوں کو بھی دیکھا جن کو دوزخ کے کانٹوں کے ساتھ دوزخ کے اندر لٹکا دیا گیا تھا۔ میں نے پوچھا یہ مرد جلا ہوا گوشت کھانے والے، جہنم کی سزا پانے والے، یہ عورتیں یہ کون ہیں؟ تو جبریل امین نے بتایا یا رسول اللہ یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جو حرام کاری میں مبتلا تھے، غلط جگہ پہ منہ مارتے تھے۔ یہ کس لیے حضور نے یہ باتیں بیان کی ہیں؟ یہ ہماری تربیت کے لیے، ہم ابھی سمجھیں، ہوش کریں، عقل کریں، برائی کے رستوں سے بچیں، برائی کے رستے بند کریں۔ کچھ بندوں کو دیکھا حضور نے، ان کے پیٹ ڈھول کی طرح پھیلے ہوئے ہیں، وہ کھڑے ہوتے ہیں گر پڑتے ہیں، سانپ پھر رہے ہیں، وہ اندر سے ڈستے ہیں، چیختے ہیں، کوئی بچانے والا نہیں ہے، چلتے ہیں تو گر پڑتے ہیں دوزخ کے اندر۔ میں نے پوچھا یہ لوگ اس سخت عذاب میں مبتلا ہیں کون ہیں؟ بتایا گیا حضور یہ سود خور ہیں۔ سود اتنی تیزی سے ہمارے معاشرے میں پھیل گیا ہے کہ اب سود کو برا کہنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ ہمارے بچے تیزی کے ساتھ، ہر دوسرا تیسرا بچہ موبائل پہ نئی نئی ایپس آ رہی ہیں، سود کے ذریعے پیسہ کماؤ۔ جوا اور سود تیزی کے ساتھ پھیلتا جا رہا ہے۔ کسی ایپس کا کوئی نام ہے، کسی کا کوئی نام ہے، نئے نئے جی اتنے پیسے رکھو آپ کو اتنے پیسے آئیں گے، اتنا مال رکھو اتنے پیسے آئیں گے۔ نوجوان تیزی کے ساتھ ان کا شکار ہو رہے ہیں، وہ یہ پوچھنا بھی پسند نہیں کرتے حلال ہے یا حرام ہے۔ میں اپنے بزرگوں سے بھی کہتا ہوں آپ کی اپنی اولادوں کو سنبھالیں، بچوں کو صرف پیسے کی ہوس ان کے دل میں نہ ڈالیں کہ پیسہ ہی ہر چیز ہے، یہ اپنی قبر بھی خراب کریں گے، تمہاری قبر بھی خراب کریں گے۔ میرے کالج کے کتنے بچے ہیں جو مجھے ملتے ہیں، ہم ان کو سمجھاتے ہیں بیٹا یہ بچوں، یہ جس کام کو آپ نے شروع کر لیا ہے، یہ جس کرنسی کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ کرنسی دنیا میں ہے ہی نہیں ہے بھائی، ایک چیز معرض وجود میں ہی نہیں آئی اور وہ خلائی ہوائی ہے، اس پہ آپ بیع و شراء کر رہے ہو، شریعت میں تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا پھر ہوتا پتہ کیا ہے؟ میرا ایک قریبی کزن ہے، میں اس کا نام نہیں لیتا، میرا رشتہ دار ہے، بہت قریبی رشتہ دار ہے۔ ایک دن مجھے ملا، دبئی میں ہوٹل بنانے کا ارادہ ہے جی۔ میں نے کہا یار تیرے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا؟ آن لائن بزنس کر رہا ہوں۔ میں نے کہا یار یہ کون سا آن لائن بزنس ہے کہ اب تم دبئی میں جناب ہوٹل بنا رہے ہو؟ اتنے کروڑ ہو گیا جی، اتنے کروڑ اور چاہیے، دنوں میں کروڑوں بن رہے ہیں۔ میں نے اسے سمجھایا، میں نے کہا بیٹا پہلے کسی نا عالم سے پوچھ لے، یہ تو جس چکر میں لگا ہوا ہے نا تو ڈوب جائے گا۔ اچھا علماء کو کیا فائدہ ہوتا ہے ان چیزوں میں؟ کوئی ہمیں کوئی اس کی رشوت ملتی ہے؟ ہم جو کہتے ہیں نا بیٹا یہ کام نہ کرو یہ حرام ہے، ہمیں کیا فائدہ ہے؟ اس لیے کہ ہماری تو بھائی ڈیوٹی ہے دین کی طرف سے کہ ہم آپ کو صحیح بات بتا دیں۔ یہاں پہلے ہارون آباد میں پہلے یہ آن لائن تو ابھی شروع ہے نا، چند سال پہلے یہاں پہ ایک نئی کے دو تو یہ ایک کمپنی ہے، اس میں آپ کو جوائن کر لیں گے اور پھر جو پیسے آپ کے بڑھتے جائیں گے۔ ہم نے کہا یہ جائز نہیں ہے۔ ان کا مولوی بندے ہیں، ان کو کیا پتا
یہ جدید ٹریڈنگ ہے جی، آن لائن ٹریڈنگ ہے۔ لوگوں نے پیسے جمع کروائے، بڑے بڑے مولوی بھی اس میں شامل ہو گئے یہاں کے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ کمپنی نے مال چھاپا، جب دیکھا مال کافی اکٹھا ہو گیا ہے۔ وہ ہوائی خلائی کمپنی تھی، پتہ ہی نہیں چلا ہے کون، کہاں سے آئے۔ اسی طرح یہ ایپس والے ہیں، 30,000 روپیہ دو جی اتنا مال آ جائے گا، 50,000 دو جی اتنا مال آ جائے گا۔ اچھا وہ جناب پیسے جمع کرواتے ہیں، ایک بار مال آتا بھی ہے، جب مال آتا ہے تو وہ کہتے ہیں یار اب مال آئے گا، بھائی ایک بار آ گیا اب دوبارہ اور پیسے جمع کرواؤ۔ اچھا وہ میرا جو رشتہ دار تھا اس نے اسی ہماری بستیوں میں سے، ہمارے رشتہ داروں میں سے 2 کروڑ روپیہ ادھارا پکڑ لیا، 2 کروڑ روپیہ پکڑ کے اس نے ڈال دیا اس میں۔ جب وہ پیسہ گیا کمپنی بند ہو گئی۔ اب وہ خلائی کمپنی تھی، اب اس کا ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا وہ کون تھے، کہاں تھے۔ اب جناب وہ اس کے بیچارے والد صاحب جو ہیں وہ اتنے ٹینشن میں ہیں، لوگوں نے ان کا دروازہ توڑ دیا، بھائی ہمیں تو پیسہ چاہیے، ہم نے تو تمہیں دیے تھے ادھارے، ہمیں ہمارے پیسے دے۔ اب وہ کہتے ہیں جی اب بتائیں کیا کریں۔ میں نے کہا جی آپ نے پہلے پوچھا ہوتا، ہم نے تو آپ کو پہلے بتایا تھا۔ یہ راتوں رات امیر ہونے کے چکر میں یہ بیڑا غرق کرتے ہیں اس طرح۔ نہ، زمینی حقائق پہ جو چیزیں موجود ہیں ان پہ فیصلہ کریں، اہل علم سے پوچھیں، ان کے پاس جائیں، مسائل بتائیں۔ علماء بیچارے محنت کر کر کے ساری راتیں لگا کے پھر مسائل بیان کرتے ہیں، بتاتے ہیں آپ کو، بغیر کسی لالچ کے، بغیر غرض و غایت کے۔ مگر قوم تیزی کے ساتھ اس سود میں مبتلا ہوتی جا رہی ہے یا جوئے میں مبتلا ہوتی جا رہی ہے، اور سرکار نے فرمایا تھا میں نے ان کو بہت برے حال میں دیکھا ہے۔ تو خدا را اپنے بچوں کو ان چیزوں سے بچائیں، صرف مال کی ہوس ان کے دلوں میں نہ ڈالیں، رزق صرف لقمہ نہ بتائیں، لقمہ حلال کی شرط بتائیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات نے یہ بھی فرمایا، میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے ہونٹ کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے، زبانیں آگ کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا حضور یہ وہ لوگ ہیں جو فتنہ پرور خطیب ہیں، آگ لگا دینے والے، پھٹے چوک دو۔ اس میں خطیب یہ نہیں کہ وہ صرف دینی خطیب ہوگا، مذہبی فرقہ واریت ہو، سیاسی فرقہ واریت ہو، لسانی فرقہ واریت ہو، صوبائی فرقہ واریت ہو، ہر رنگ میں تباہ و برباد کرنے والے، امت کو لڑانے والے، یہ دوزخ کا ایندھن ہے، ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور اس رستے پہ چلیں، اس ٹریک پہ چلیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا کیا ہے۔ معراج کا یہ واقعہ ہمیں بہت سے پیغام دیتا ہے۔ میں تقریر ختم ہو گئی، حضور فرماتے ہیں مجھے رب نے نماز کا تحفہ عطا کیا۔ کتنی نمازیں ملی تھیں؟ 50۔ یہ مسئلہ آپ کو یاد ہے، صرف یاد دہانی کروانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ یہ 5 نمازیں 5 کس کے صدقے سے ہوئی؟ نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صدقے سے۔ کن کے صدقے سے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، چھوٹی موٹی کتاب نہیں ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں جب باری تعالیٰ کے دیدار سے 50 نمازیں لے کے واپس آیا تو چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام نے مجھے کہا حضور کیا تحفہ ملا؟ نماز کا تحفہ ملا۔ کتنی؟ 50۔ ان امتک لا تستطیع، حضور آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا، ارجع الی ربک، رب کے پاس واپس جائیں۔ آج ایک نیا طبقہ آ گیا، وہ کہتے ہیں نہیں حضور رب کے پاس نہیں گئے تھے، جبریل سے مل کے آئے تھے، سدرہ پہ گئے تھے، جبریل سے آنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ دیتے ارجع الی جبریل، بخاری میں آپ کہتے ہیں ارجع الی ربک، اپنے رب کے پاس واپس جائیں۔ حضور واپس جاتے ہیں، اللہ کریم فرماتا ہے چلو حبیب آپ آئے ہیں 5 کام کر دیتا ہوں۔
موسیٰ علیہ السلام پھر کہتے ہیں حضور پھر جائیں. کس نبی کے وسیلے سے 5 ہوئیں؟ اچھا مجھے یہ بتائیے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ گئے تھے تو موسیٰ علیہ السلام پہلے دنیا سے جا چکے تھے یا نہیں؟ جا چکے تھے، اپنی قبر میں تھے نا. مجھے ایک بات تو بتائیں، اللہ والے دنیا سے جا کر قبر میں ہو کر بھی امت کو فائدہ دیتے ہیں یا نہیں؟ اب جو لوگ کہتے ہیں نہیں قبر والا فائدہ نہیں دیتا، نبی ولی کوئی فائدہ نہیں دیتا، تو پھر انہیں کہیں آپ نمازیں بھی 50 ہی پڑھا کریں مہربانی کر کے، کیونکہ یہ جو 5 ہوئی ہیں یہ تو کسی نبی کے وسیلے سے ہوئی ہیں. 5 کس نے کروائیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا. اور اس میں معراج میں کتنے واقعات ہیں. حضور نے فرمایا میں جب بھی رب کی بارگاہ میں گیا میرے رب نے مجھے خالی نہیں موڑا. حبیب آپ آ گئے، لو 5 اور کم کر دی. آپ پھر آ گئے، چلو 5 اور کم کر دی. پھر آ گئے، پھر کم کر دی. ایک بندہ مجھے کہنے لگا حضور کو علم غیب ہوتا تو حضور پہلی بار ہی رب کو کہہ دیتے یا اللہ تو نے بعد میں 5 ہی دینی ہے تو پہلے ہی 5 دے دے. میں نے کہا پتہ نہیں تمہارے لوگوں کے ذہنوں میں سوال کہاں سے آ جاتے ہیں. میں نے کہا اگر یہی سوال میں تجھ سے کروں کہ اللہ تعالیٰ کو علم غیب ہے یا نہیں؟ کہنے لگا ہے. تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ کو جب پتا تھا کہ میں نے بعد میں 5 دینی ہے تو پہلے 50 کیوں دی؟ اب بتا مجھے. ہاں میں نے کہا میں تجھے بتاتا ہوں پہلے رب نے 50 دے کر بعد میں 5 کیوں کی، اور تاکہ ہمیں پتہ چل جائے. رب نے فرمایا میرے حبیب کی شان اتنی ہے میرے نزدیک کہ جب بھی میرا حبیب مجھ سے مانگنے آئے گا میں اپنے حبیب کو خالی نہیں موڑوں گا. تم کہتے ہو مصطفیٰ کچھ کر نہیں سکتے، معراج کی رات بتاتی ہے حضور جو چاہیں رب سے منوا سکتے ہیں، جو چاہیں رب سے منوا سکتے ہیں. اور جب 5 رہ گئی تھی تو پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا حضور پڑھی نہیں جائیں گی اور کم کروا لیں. کئی ویلی کہتے ہیں ایک پھیرا اور لگ جاتا کم سیدھا ہو جانا، لیکن اس میں برکت بڑی ہے، برکت بڑی ہے. حضور نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے میں جاؤں گا رب کم تو کر دے گا پر مجھے اب شرم آتی ہے. حضور حیا والے ہیں نا، مجھے اب شرم آتی ہے. سرکار نماز کا تحفہ لے کے آئے. حضور نے فرمایا اس کے ساتھ مجھے ایک تحفہ اور ملا. کیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک تحفہ اور دیا معراج کی رات، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں. یہ کسی نبی کو نہیں ملی، کسی رسول کو نہیں ملی، یہ میری امت کو ملی. تو آج کی رات سورۃ البقرہ کی وہ آخری 2 آیتیں ان کی تلاوت ضرور کیجیے گا، یہ آج کی رات کا تحفہ ہے. اور تیسری چیز حضور نے مجھے یہ بھی تحفہ عطا کیا کہ حبیب آپ کی امت نیکی ایک کرے گی، خلوص سے ساتھ کرے گی تو ہم ایک کو 700 بنا دیں گے. گناہ ایک کریں گے گناہ کے ایک ہی لکھا جائے گا. اور چوتھا تحفہ حضور فرماتے ہیں مجھے یہ بھی عطا کیا گیا اس رات، یہ اخلاقی سبق ہے، اس پہ بات ختم ہو گئی کہ اللہ کریم نے مجھے ایک جبہ فقر عطا کیا. پیارے حبیب یہ جبہ فقر بھی لے جاؤ. حضور فرماتے ہیں میں کس کو دوں؟ ایک صحابی رسول اٹھے حضور یہ مجھے عطا کر دیں، میں اسے پہن کے صدق کام کروں گا. ایک اور صحابی رسول اٹھے حضور مجھے عطا کر دیں، میں اسے پہن کے عدل عام کروں گا. ایک اور صحابی رسول اٹھے حضور مجھے عطا کر دیں، میں اس جبہ فقر کو پہن کے سخاوت عام کروں گا. ایک اور صحابی رسول اٹھے جن کا نام مولا علی شیر خدا تھا. عرض کی حضور اگر آپ مجھے عطا کر دیں گے نا یہ جبہ فقر میں اسے پہنوں گا نہیں، میں پتہ کیا کروں گا؟ جہاں لوگوں کے عیب نظر آئیں گے لوگوں کے عیب ڈھانپ دوں گا، لوگوں کے عیبوں کی پردہ پوشی کروں گا. حضور نے فرمایا مجھے رب نے فرمایا تھا حبیب جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی پردہ پوشی کرتا ہے. لوگوں کے عیبوں کی طرف نہ دیکھیں، خوبیوں کی طرف دیکھیں. اپنے اپنے گھروں میں خیر بانٹنی شروع کریں. ایک بندہ بھی چاہے پورے علاقے کو بدل سکتا ہے. کبھی اپنے آپ کو
تنہا مت سمجھیں، کبھی اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھیں، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہمیشہ شامل حال رہے گی۔ نیکی کا کام اپنے گھر سے شروع کر دیں، اپنے بچوں کو نیکی کی طرف لے کے آئیں، اپنی اولاد کو نیکی کی طرف لے کے آئیں۔ رب تو دلوں کو دیکھتا ہے نا، وہ ضرور آپ کو برکت عطا کرے گا۔ نیتیں اچھی کر لیں، نیت اچھی کر لیں کہ یا اللہ اگر تو مجھے اولاد کی نعمت عطا کرے، میں اپنی اولاد کو دین کے لیے وقف کروں گا، میں اسے نمازی بناؤں گا، میں اسے قرآن کا حافظ بناؤں گا، عالم بناؤں گا، متقی بناؤں گا۔ نیت اچھی کریں، اللہ تعالیٰ اجر دینا شروع کر دے گا۔ الحمدللہ ابھی پرسوں یہاں ہمارے مدرسے کی ایک بیٹی جو ہے وہ پہلی بچی ہے جس نے قرآن مجید حفظ کر لیا ہے۔ 2 سال قبل اس نے شروع کیا، الحمدللہ اب بچیوں کے ادارے میں بھی بچیوں نے حفظ کا سلسلہ، درس نظامی کا الحمدللہ وہ سلسلہ خیر شروع ہو گیا ہے۔ تو طلباء الحمدللہ تو وہ ماشاءاللہ کثیر تعداد میں حفاظ کرام بن رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں، نیکی کی طرف، خیر کی طرف۔ اپنا کام تو آگے کام تو ان کا تھا جو ساحل تھے، ہم نے تو بس ڈوبتے ڈوبتے ہاتھ ہلانا تھا۔ تو ہم سب کو چاہیے ہم اپنی اپنی کوشش نیکی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں کرتے رہیں۔ یہی معراج کا سبق ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے جو چند چیزیں میں نے بیان کی، عرض کی، اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، ان باتوں پہ عمل کرنے کی اور اس پیغام حق کو آگے پہنچانے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کھڑے ہو کے تمام احباب درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں، پھر ختم شریف ہوگا۔